ہم نے جانا ذوالقرنین فارس کے بادشاہ تھے اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہودی ذوالقرنین کو ان کی بابل کی فتح اور وہاں کی یہودی آبادی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ عام طور پر اس زمانے میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا تو وہاں ظلم و ستم کی داستان لکھی جاتی، جوان اور بوڑھے مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور جو بچ جاتے انہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ غلام بنا لیا جاتا اور بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ دیا جاتا۔ لیکن ذوالقرنین کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ وہ ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ مشہور تھے، اور اس کا ثبوت تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد بابل کی مرکزی اور بالا ترین عمارت پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جس کی گونج آج کے دور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ وہ تاریخ کے مقابلے میں اعلیٰ ترین معاشرتی اقدار تک پہنچ گیا ہے، جس کی ایک واضح مثال اقوام متحدہ کا قیام ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کی مرکزی عمارت میں 2500 سال پرانا فرمان رکھا ہوا ہے، جو کہ مٹی کے سلنڈر پر کندہ ہے۔ اس فرمان کو دنیا کے سب سے قدیمی انسانی حقوق کے قوانین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہی فرمان ہے جو ذوالقرنین نے بابل کے مرکزی قلعے پر کھڑے ہو کر جاری کیا۔ اس زمانے میں کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس فرمان کو مٹی کے سلنڈر پر مختلف زبانوں میں، جو کہ ذوالقرنین کی سلطنت میں بولی جاتی تھیں، ترجمہ کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بھی ذوالقرنین کی طرز حکومت کا حصہ تھا کہ وہ بجائے لوگوں کو فارسی بولنے اور لکھنے پر مجبور کرتے، وہ اپنے تمام تر قوانین کو ریاست میں بولے جانے والی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے بانٹ دیا کرتے، جس سے عوام کی ثقافتی قدریں مجروح نہیں ہوتی تھیں۔ اس سلنڈر کی نقلیں اقوام متحدہ کی عمارت اور ایرانی پارلیمنٹ میں رکھی گئی ہیں، اور اصلی سلنڈر برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلنڈر پر کچھ قوانین لکھے ہوئے ہیں جو ذوالقرنین کی سلطنت کی بنیاد تھے۔ ادھر لکھا ہے، میں ذوالقرنین میری سلطنت کے تمام لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور مذہب کا احترام کروں گا، اور اپنے تمام نائبین کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں غلامی کو ختم کرتا ہوں اور اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کرتا ہوں۔ اگر کسی نے بھی کسی کی حق تلفی کی تو میں حق تلفی کرنے والے کو سزا دوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤں گا۔ میری سلطنت میں تمام لوگوں کو جو بھی مذہب یا پیشہ چاہیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، بشرطے وہ کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو انٹرنیٹ جیسے معلوماتی نظام اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ہونے کے باوجود دنیا میں 45 لاکھ افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذوالقرنین نے 2500 سال پہلے ہی یہ ظالمانہ رواج اپنی سلطنت میں ختم کر دیا تھا۔ ذوالقرنین کے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے دور میں نہایت مقبول تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بابل میں داخل ہو رہے تھے تو بجائے مزاحمت کرنے کے لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ذوالقرنین کئی نمایاں خوبیوں کے مالک تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اور جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 84۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا کی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین پر بڑی پختہ بادشاہت عطا کی تھی۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی، اور اس دور میں دنیا کی 44% آبادی ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ تھی۔ ذوالقرنین نے پرسیپلس جیسے شہر کی بنیاد بھی رکھی، جسے اس دور میں دنیا کا امیر ترین شہر کہا جاتا تھا۔ پرسیپلس ذوالقرنین کی سلطنت کا ایک اہم دارالخلافہ تھا، اور اگر اس شہر کو اقوام متحدہ سے تشبیہ دی جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یہاں لوگ سلطنت کی تمام ریاستوں سے بغیر کسی دباؤ کے آتے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق بادشاہ کے لیے تحفے تحائف بھی لاتے۔ اس منظر کی جھلک پرسیپلس شہر کی دیواروں پر کندہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر خواص اور نائبین مرکزی عمارت میں جمع ہو جاتے
जहां हर नायब मुख्तस किए हुए सतूनों के पास चले जाते और अपनी रियासतों के मसले मसाइल बयान किया करते और उनका हल निकालते। इसके अलावा जुल्करनैन आला अस्करी सलाहियतों के भी मालिक थे, जिसकी तरबियत वो बचपन से ही हासिल कर रहे थे। यूनान पर हमला करते वक्त राह में पानी आता है, तो बजाय कि कश्तियों में सवार होकर बारी बारी फौज को एक साहिल से दूसरे तक पहुंचाते, जुल्करनैन ने तमाम कश्तियों को इकट्ठा करके एक पुल की सूरत दे दी और उस से अपनी फौज को गुजारा। इसी तरह की मिसालें हमें जुल्करनैन की ज़िंदगी में जगह जगह मिलती हैं, जिनसे उनकी ज़हानत, बहादुरी और अस्करी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। एक और बात जो कि काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि जब भी जुल्करनैन किसी इलाके पर काबिज़ होते तो बजाय फ़ौज में कमी वाक़या होती, इसके बरअक्स उनकी फ़ौज में इजाफ़ा हो जाता, क्योंकि मकामी लोग और फ़ौजें उनके एहसन और आदिलाना रवैया देखकर उनकी सफ़ों में शामिल हो जाते। ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आयत जुल्करनैन लक़ब इस्तेमाल करने के बाद का मंज़र बता रही है, यानी मीडिया और पारसा को एक रियासत बनने के बाद के हालात और वाक़यात की तरफ हम जा रहे हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 85। वो एक राह के पीछे लगा। आयत नंबर 85 में हमें जुल्करनैन के उस सफ़र का आगाज़ बताया जा रहा है जो आखिरकार हमें उस जगह ले जाएगा जहाँ जुल्करनैन ने याजूज माजूज का मुहासबा किया और एक मुकर्ररा वक्त तक उनकी राह बंद कर दी। कुरान में जुल्करनैन के सफ़र को बयान करते हुए आयत नंबर 85 2 बार फिर दोहराई जाएगी, यानी वो एक राह के पीछे लगा। तीनों बार अगली आयत में सिमत और इलाका तब्दील होने की निशानदही है। हालांकि तीसरी बार दोहराए जाने के कोई वाज़ा इशारा आयत में मौजूद नहीं, लेकिन उस वक्त तक जुल्करनैन ऐसे मकाम तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद सिर्फ एक ही सिमत में बढ़ना मुमकिन है। ये तमाम बातें आगे चल के वाज़ह हो जाएंगी, लेकिन फिल वक्त हम जुल्करनैन के सफ़र के आगाज़ को देखते हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 86। यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गरूब होता पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा, ए जुल्करनैन, या तुम इनको सज़ा दो या इनके लिए कोई बेहतर रविश इख्तियार करो। इन आयात में जगह जगह इलामती इशारे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और उनको समझने के लिए तारीख़ का मुताला और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। जैसे कि जुल्करनैन लक़ब का इस्तेमाल, जो बज़ाहिर तो एक नाम है जो कुरान में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे मोती समंदर की गहराइयों में मिलते हैं, इसी तरह इस लक़ब के पीछे एक और बड़ी हकीकत है जो कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं, यानी मीडिया और पारसा का एक होना। एक इशारा आयत नंबर 86 की इफ्तिताह में भी दिया गया है, यानी सूरज के डूबने की जगह। जैसे कि साफ जाहिर है सूरज मगरिब में गरूब होता है, लिहाजा इससे मुराद है कि जुल्करनैन मगरिब की जानिब रवाना हुए। जुल्करनैन के दौर में जो इलाका मीडिया सल्तनत के मगरिब की जानिब आता है वो आर्मीनिया का है, और कदीमी आर्मीनिया आज के आर्मीनिया से 3 गुना बड़ा था, और यहाँ 2 मरकज़ी रियासतें थीं, और इन दोनों कौमों का जिक्र सूरह कहफ आयत नंबर 87 और 88 में मौजूद है, जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम आर्मीनिया और उस इलाके में मौजूद आबी ज़ख़ीरे की निशानदही करेंगे जिसका जिक्र आयत नंबर 86 में किया गया है। कदीमी आर्मीनिया मौजूदा आर्मीनिया से 3 गुना बड़ा था, और वहाँ 3 बड़े आबी ज़ख़ीरे मौजूद थे जो कि झील उर्मैया, झील वान और झील स्यावान हैं। मौजूदा आर्मीनिया में सिर्फ झील स्यावान या सीवान है, और यही वो झील है जिसकी तरफ जुल्करनैन बढ़े, जिसका इशारा कुरान में है। आज भी लेक स्यावान यूरो एशिया की सबसे बड़ी झील तस्वर की जाती है, हालांकि इंसानी मुदाखलत की वजह से इसके हुजम में 44% कमी वाक़या हो चुकी है। आज भी आर्मीनिया के लोगों की पानी की ज़रूरियात इसी झील से पूरी होती हैं, और ये झील आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% हिस्सा है। कुरान में जो इस झील की पहली खसूसियत बताई गई है वो इसकी काली रंगत
یا کیچڑ نما ہونا ہے، تو یہ بات لیک سیاوان کے نام سے ہی صاف ظاہر ہے۔ جیسے کہ ہم جان چکے ہیں کہ قدیمی آرمینیا میں 3 جھیلیں موجود تھیں، جھیل ارمیہ، جھیل وان اور جھیل سیاوان۔ جھیل سیاوان کے نام کے 2 حصے ہیں، پہلا سیاہ جس کا مطلب ہے کالا، جو اس جھیل کے پانی کی کالی رنگت کی وجہ سے پڑا، اور دوسرا حصہ وان جو کہ جھیل وان سے لیا گیا ہے، مطلب دونوں حصوں کو ملا کر کالا وان بن جاتا ہے۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نام کا پہلا حصہ یعنی سیاہ فارسی زبان سے اخذ کردہ ہے، جو کہ فارس کے اس علاقے پر حکمرانی کی نشاندہی بھی ہے، اور فارس کی آرمینیا پر حکومت کے دور کو تاریخی حوالوں میں پرشین آرمینیا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جو اس آبی ذخیرے کی دوسری خصوصیت بتائی گئی ہے وہ اس کا چشمے جیسا ہونا ہے، یعنی اس آبی ذخیرے کا پانی میٹھا ہوگا جو کہ جھیل سیاوان پر پورا اترتا ہے، اور اس کا پانی آرمینیا میں آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آغاز سوویت دور میں کیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 86 میں ایک اور بات کا ذکر ملتا ہے جو کہ کافی غور طلب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ذوالقرنین کو ان لوگوں پر جو ان کو وہاں ملے کہ وہ جیسا بھی چاہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں، چاہے سزا دیں یا جزا۔ یعنی قرآن میں بھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے، جس کی جھلک تاریخ کے اوراق میں بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے کہ وہ قوانین جو بابل کے سلنڈر پر کندہ ہیں، جن پر آج بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔